سہیل وڑائچ صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں سر، یہ جو تقریباً 20-21 گھنٹے ملاقات رہی، اس کے بعد آپ کا میجر ٹیک اوے کیا ہے؟ آپ کی ویسے توقعات کیا تھیں؟ کیا آپ سمجھ رہے تھے، کیونکہ بہت سی قیاس آرائیاں، بہت سی توقعات اس کے اراؤنڈ بلڈ اپ ہوئی تھیں، کیا آپ سمجھ رہے تھے کہ اسی نشست کے نتیجے میں کوئی معاہدہ ہو جائے گا، یا پھر آپ کو یہی توقع تھی کہ کچھ وقت لگے گا؟ اور اب جس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہم آ کے کھڑے ہیں، اس سے آگے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ امریکی صدر کی دھمکی صرف ایک ٹیکٹک ہو سکتی ہے دوبارہ سے اپنی معاملات کے اوپر اگری کروانے کے لیے، یا اس کے کچھ مزید اثرات سخت ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. خواہش تو یہ تھی کہ ہمارا برادر پڑوسی ملک ایران محفوظ ہو جائے. خواہش تو یہ تھی کہ دنیا میں جو جنگ کے شعلے ہیں جو بھڑک رہے ہیں یہ ٹھنڈے ہو جائے. لیکن توقع ظاہر ہے اس لیے بہت زیادہ نہیں باندھی تھی کیونکہ جب جنگ کے بعد فوری طور پر اس چیز کا امکان نہیں تھا، کیونکہ اپنی جو آڈینس ہوتی ہے اس کا بھی دباؤ ہوتا ہے، اور پھر جو آپ نے تازہ نقصان اور برداشت کیے ہوتے ہیں اس کا بھی دباؤ ہوتا ہے. تو جس وقت ایران کا قافلہ آیا تو ساتھ ہی آیا کہ انہوں نے ان بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی جہاز میں، اور سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ جو اسکول کے بچے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. تو ظاہر ہے ان کے اوپر وہ زخم جو تھے وہ تازہ تھے، اور اتنی جلدی یہ توقع کرنا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ظاہر ہے بڑا مشکل تھا. اور دوسرا وہ اپنے موقف سے بھی اتنی آسانی سے کس طرح دستبردار ہو جاتے اتنا نقصان کر کے. تو دوسری طرف امریکہ بھی پھنسا ہوا ہے کہ جو اس نے ٹارگٹس اپنے دعوے کر لیے آبنائے ہرمز کے بارے میں، نیوکلیئر ایشو کے بارے میں، اب اگر اس کے بغیر وہ جنگ بند کر دیتا ہے تو پہلے ہی بہت ان پاپولر ہیں صدر ٹرمپ وہاں پہ امریکہ میں، اور مزید انہیں خطرہ ہوگا. تو دونوں اپنے اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس معاہدے سے وہ دونوں اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تھے. تو ریالٹی تو یہ تھی. باقی پاکستان نے اپنا رول بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا، اور نہ معاہدے سے پہلے نہ صلح سے پہلے یا مذاکرات سے پہلے اور نہ مذاکرات کے بعد کسی نے بھی کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، پازیٹو باتیں کی ہیں. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل اتنا بڑا ایشو جس پہ ساری دنیا کی نظریں ہیں اس کو آپ ہوسٹ کریں، اور دونوں کو برابر عزت دیں، دونوں کو جو ہے برابر آپ رسپیکٹ دیں، اور کوشش کریں کہ آپ اس میں غیر جانبدار رہیں. اس حد تک تو پاکستان کا رول بڑا شاندار رہا. لیکن اگلا مرحلہ بڑا پیچیدہ ہے. پیچیدہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو آپ جتنا لوگ سادہ سمجھتے ہیں وہ اتنے سادہ ہے نہیں. اور وہ کر کیا رہے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ اگر ان کو پوری طاقت سے چاہیں تو چاہے نقصان ہو جائے وہ کھول سکتے ہیں. لیکن ان کی اسٹریٹجی مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ گلف سٹیٹس اور یورپ کے کچھ نہ کچھ ملک ان کے ساتھ اس بات میں شامل ہوں، اور یوں ایران کے خلاف وہ جو جنگ اکیلے لڑ رہے ہیں یا اسرائیل ساتھ لڑ رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں مجھے اور اتحادی مل جائے. بہت دلچسپ. صافی صاحب یہ کہیے گا، یہ جو اب نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے، بہت سی آپ نے اوور دی ایئرز معاہدے ہوتے، نیگوسیشنز ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، کیا یہ ٹرمپ نے جس حکمت عملی کا اعلان کیا ہے یہ ایک معمول کا حربہ، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مختلف اسٹریٹجی ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے پھر؟ ایک تو یہ کہ ٹرمپ کے پاس اب آپشنز بھی کم ہیں، اور دوسرا یہ ایکشن بھی لگتا ہے کہ وہ حواس باختگی میں کر رہے ہیں، اس کی کوئی عاقلانہ بنیاد نظر نہیں آتی. دیکھیں وہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہر طرح کے جہازوں کے لیے بند کروں گا، تو ایک تو یہ ہے کہ اسی رستے سے تو مڈل ایسٹ کے ممالک کے جہاز بھی گزرتے ہیں، ان کی طرف آنے والے بھی اور ان کے ہاں سے جانے والے بھی، تو ان کا بھی رستہ بند ہو جائے گا. آسٹریلیا نے بھی اس کی مخالفت کی ہے،
خود برطانیہ اور فرانس جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کرنے والے ہیں سفارتی طریقوں سے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ کے اس پلان میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا پوری دنیا کو بھی نقصان ہوگا اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی نقصان ہوگا اور ایران کو بھی نقصان ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ باقی جتنے ممالک ہیں ان کے نقصان کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ اچھا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کی ایک شرط یہ بھی تھی اپنا ہرمز کو کھلوانے کا، تو ایران اس کے جواب میں کہتا ہے کہ وہ لبنان میں جنگ بندی بھی اس کی شرط تھی، تو وہ شرط آپ نے پوری نہیں کی ہے، اور ادھر ایران پھر اگر اس پہ اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہتا ہے تو ایران کے ساتھ تو پھر بھی بارڈر پہ یہ پانی واقع ہے، تو اگر ایران کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پہ اپنا کنٹرول رکھے، تو 7 سمندر پار سے آئے ہوئے امریکہ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ ادھر آنے اور جانے والا رستہ بند کریں؟ اور میں تو یہ گزارش کروں گا کہ مڈل ایسٹ کے جو اور خلیج کے جو ممالک ہیں ان کو ٹرمپ کے اس پلان کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ پائیدار بھی نہیں ہو سکتا، زیادہ عرصے یہ ناکہ بندی ہو بھی نہیں سکتی، اور دوسرا اس کے نتیجے میں یہ بھی خطرہ ہے کہ جو جنگ بندی ہے وہ ٹوٹ جائے۔ آج اگرچہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی، لیکن اس میں اگر ایرانیوں کے اور ان کے جہازوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے یا ان کی طرف آنے والے کسی جہاز کو یہ روکتے ہیں اور ایرانی اس کو جانے دیتے ہیں، تو اس صورت میں خدا نخواستہ ایک بار پھر جنگ بندی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور مڈل ایسٹ کے ممالک سے تو یہی گزارش میری ہوگی کہ ان کو ٹرمپ کے اس منصوبے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور اس میں ایک جو پھر پاکستان کے لیے خطرہ ہے جس کی طرف سہیل وڑائچ صاحب نے اشارہ کیا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، اور اگر سعودی عرب اس میں پھر دخیل ہوتا ہے تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کو بھی دخیل ہونا پڑے گا، اور اس صورت میں پاکستان اور ایران جو دو برادر ملک ہے اور تو وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں، اور ابھی تک پاکستان نے بڑی مشکل سے اس بیلنس کو برقرار رکھا ہے خلیجی ممالک کے مابین اور ایران کے مابین، لیکن اس کے بعد وہ بیلنس برقرار نہیں رہ سکے گا اور پاکستان کے لیے مشکلات اور بھی بڑھ جائیں گی۔ شاید اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف وہ سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں اس صورتحال کے تناظر میں کہ کوئی رستہ نکال سکے۔